بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل پر آنے والے تمام معزز طلباء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 1919 کے پہلے ٹاپک کو دیکھیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ویڈیو کو ٹاپک وائز بناؤں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ویڈیوز شارٹ رہیں گی۔ جب ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جاتی ہیں اور کافی حد سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے استفادہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش رہے گی کہ میں ٹاپک وائز ویڈیو بناؤں اور اس کو شارٹ سے شارٹ رکھنے کی کوشش کروں۔ اچھا جی، آتے ہیں واپس اپنی ٹاپک کی طرف۔ پہلا ٹاپک ہمارے پاس ہے اسم کی تقسیم۔ اسم کی تقسیم سے پہلے ہم اسم کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم پہلے اسم کو پہچان لیں، پھر آگے مزید اس کی تقسیم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسم کی ڈیفینیشن وہ لفظ جو اپنا معنی ادا کرنے میں مستقل ہو، یعنی اپنا معنی ادا کرنے میں اور اپنا جو اس کا میننگ ہے لغت میں وہ کنوے کرنے کے لیے اس کو کسی دوسرے لفظ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ ٹھیک ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ تینوں زمانے مراد ماضی، حال اور استقبال، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ اچھا جی، اسم کو تو ہم نے پہچان لیا کہ اسم ہوتا کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں اپنی تقسیم کی طرف۔ اسم کی تقسیم جو بک والوں نے کی ہے وہ دو اعتبار اور دو لحاظ سے کی ہے، جس میں پہلی تقسیم بے اعتبار افراد کے، یعنی جس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسری تقسیم بے اعتبار جنس کے کہ کون سے جنس کو یہ شامل ہے۔ طلباء کرام، کتاب کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے افراد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کو دیکھیں گے۔ اسم کی بے اعتبار افراد تین قسمیں ہیں، یعنی اسم کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں، ایک واحد، دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع۔ واحد کو مفرد سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی مفرد، تثنیہ، جمع، یا واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس واحد آ جاتا ہے۔ واحد کی ڈیفینیشن وہ اسم ہے جو ایک فرد یعنی ایک چیز، ایک شے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، شارع راستہ یعنی ایک راستہ، ٹھیک ہے، قصر محل ایک محل، جبل پہاڑ ایک پہاڑ، عامل مزدور کاریگر ایک مزدور۔ یہ تو ہو گیا واحد جو ایک فرد پر دلالت کرتا ہے۔ آگے آتا ہے تثنیہ۔ ہمارے پاس وہ اسم ہے جو دو افراد یعنی دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ مثال اس کی، یہ درمیان میں جو لائن انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس سے پہلے اس کی مثال دیکھ لیں۔ شارعان دو راستے، قصران دو محل، جبلان دو پہاڑ، رجلین دو مرد۔ اب تثنیہ جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنتا کس چیز سے ہے تثنیہ ہمارے پاس۔ تو یاد رکھیں تثنیہ ہمیشہ واحد ہی سے بنتا ہے، واحد کے صیغے سے ہمارے پاس تثنیہ وجود میں آتا ہے۔ اب تغییر اور کرنا یہ ہے کہ واحد کے صیغے کو اٹھا کر، واحد جو ہے شارعن، اس کو اٹھا کر اس کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور، مکسور کسرہ کو کہتے ہیں، کسر سے ہے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں عربی میں۔ مکسور، نون مکسور وہ نون جس کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ تو مفرد کے آخر میں، واحد کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور جس کے نیچے زیر ہو وہ لگا دیں گے۔ یہ تب ہوگا جب حالت رفعی ہوگی ہمارے پاس، اور یا جب حالت نسبی یا حالت جری ہو تو آخر میں یا ساکن اور نون مکسور لگا دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، شارعان الف ساکن آخر میں نون مکسور، حالت رفعی ہے ہمارے پاس۔ اگر ہمارے پاس یہاں پر حالت نسبی ہو یا حالت جری ہو تو اس کو ہم لکھیں گے شارعینی، ٹھیک ہے، اور قصرینی، جبلینی، رجلینی، جیسے انہوں نے رجلینی کو حالت نسبی یا حالت جری میں اس کو لکھا ہے۔ اچھا جی، تثنیہ کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تیسری قسم جو تھی وہ جمع ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی دو سے اوپر، 3، 4، 5، 6، 7، آگے جہاں تک آپ کی گنتی جاتی ہے، جتنا بھی دو سے اوپر اطلاق ہوتا ہے اس کو جمع کہتے ہیں۔ جیسے اشجار بہت سے درخت، قصور بہت سے محل، شوارع بہت سے راستے، جبال بہت سے پہاڑ۔
یعنی دو سے اوپر جتنا بھی اطلاق ہو اس کو ہم جمع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسم کی تینوں اقسام کو تو ہم نے دیکھ لیا، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب یہاں سے آگے جمع کی اقسام کو ذکر کر رہے ہیں کہ جمع کی فی نفسی ہی دو اقسام ہیں، ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، یعنی اگر مفرد سے ہم جمع بنانے جا رہے ہیں اور جمع بناتے وقت اس مفرد کا وزن جو پہلے سے مفرد میں وزن تھا وہ برقرار رہ گیا، وہ سلامت رہ گیا، وہ وزن ٹوٹا نہیں ہمارے پاس، تو اس کو ہم جمع سالم سے تعبیر کرتے ہیں۔ صرف اس کے آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم واحد سے جمع بنائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ حروف ہم ایڈ کریں گے، ان حروف کے علاوہ اگر اس مفرد کا وزن سلامت اور برقرار رہتا ہے تو ہم اس کو جمع سالم کہیں گے۔ جمع سالم کی مثال انہوں نے عامل مفرد ہے، اس سے ہم جمع بنائیں گے، اس کے آخر میں واو اور نون مفتوح۔ نون مفتوح وہ نون جس کے اوپر زبر ہو، تثنیہ میں نون مکسور اور جمع میں نون مفتوح، یعنی جس کے اوپر نون کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے۔ عاملن سے عاملون، بہت سے مزدور۔ اب یہاں دیکھیں عاملون ہمارے پاس عاملن سے بن کر آیا ہے اور عاملون میں عامل وزن جو ہے مفرد کا وہ برقرار ہے، وہ سلامت ہے، وہ وزن ٹوٹا نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ آگے عاملتن سے عاملات، بہت سی مزدور عورتیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں عاملتن کا وزن جو ہے عامل اصل وزن تھا، یہ برقرار رہ گیا ہمارے پاس، اس کو ہم جمع سالم کہیں گے۔ اچھا جی، آگے جمع مکسر وہ جمع ہے جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا۔ جمع سالم میں اس مفرد کا وزن جو تھا وہ برقرار رہا تھا، یہاں جمع مکسر میں وہ وزن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بنا یعنی ساخت ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے رجل، اس کی جمع مکسر ہمارے پاس رجال آتی ہے، کتاب کی جمع جو ہمارے پاس کتب آتی ہے، شجر کی جمع ہمارے پاس اشجار آتی ہے۔ یہاں پر دیکھ لے رجل کی جب ہم نے جمع بنائی تو اس کا جو بنا تھی، اس کی جو ساخت تھی وہ ہمارے پاس برقرار نہیں رہی بلکہ وہ ٹوٹ گئی۔ رجل فعول کا وزن تھا، رجال میں اس کا فعال وزن میں پورا جو اس کا وزن تھا وہ بگڑ گیا ہے ہمارے پاس، تو یہ جمع مکسر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جمع سالم کی اقسام، جمع سالم کی آگے دو اقسام ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو دو سے زیادہ مذکر افراد پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ جمع جو جمع تو ہوگی دو سے زیادہ اس پر اطلاق ہوگا، لیکن اگر وہ مذکر افراد پر دلالت کرے تو وہ ہمارے پاس جمع مذکر سالم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ واحد کے آخر میں وہ ساکن نون مفتوح، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جمع کیسے بنتی ہے، مفرد کے آخر میں وہ ساکن اور نون مفتوح یعنی جس کے اوپر زبر ہو، یہ حالت رفعی میں، اور یا ساکن اور نون مفتوح حالت نصبی اور حالت جری میں ہم لگائیں گے۔ جیسے عاقلن، اس کی جمع حالت رفعی میں ہمارے پاس عاقلون اور حالت نصبی یا حالت جری میں ہمارے پاس عاقلین۔ عالمن کی جمع ہمارے پاس حالت رفعی میں عالمون، حالت نصبی اور حالت جری میں عالمن کی جمع ہمارے پاس عالمین۔ اب جمع مذکر سالم کے لیے کچھ شرائط انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جمع مذکر ذوی العقول، ذوی العقول یعنی وہ حیوانات، وہ جاندار جو عقل رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ ذوی العقول مذکر ہوں، ان کے علم یعنی ان کے نام یا مذکر ذوی العقول کی صفت، ان دونوں کے لیے یہ جمع مذکر سالم استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مذکر اگر ذوی العقول نہیں ہیں تو ان کے نام کے لیے ہم جمع مذکر سالم استعمال نہیں کر سکتے۔ جمع مذکر ذوی العقول، مذکر ذوی العقول کے لیے مثال انہوں نے محمدن کی دی ہوئی ہے، اس سے جمع ہمارے پاس محمدون بنے گی، اور مذکر ذوی العقول کی صفت کی مثال عاملن ہے، یہ اس کی صفت ہے عامل، اس کی جمع ہمارے پاس عاملون۔ عاقل بھی صفت ہے، اس کی جمع عاقلون۔ آگے ہے جمع مؤنث سالم، وہ جمع ہے جو دو سے زیادہ مؤنث افراد پر دلالت کرتی ہے۔ ظاہر ہے جمع ہے تو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے گی، لیکن اگر وہ مؤنث پر دلالت کرتی ہے وہ جمع، تو وہ جمع مؤنث سالم ہوگی ہمارے پاس۔
اب اس کی بناوٹ اور اس کی ساخت کیسے ہوگی؟ یہ واحد کے آخر سے جو گول تا ہوتی ہے، جو مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ الف اور جو تے ہوتی ہے لمبی والی وہ لگا دیں گے اس کے آخر میں. جیسے مسلمتن یہ مفرد ہے، اس کے آخر میں جو گول تا ہمارے پاس نظر آ رہی ہے مؤنث کی علامت، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کے آخر میں الف اور تا لگا دیں گے. تو مسلمتن سے مسلماتن اور شجرتن سے شجراتن. اب اس کے لیے بھی شرائط یہ ہیں کہ یہ جمع مؤنث ذوی العقول کے عالم، وہاں پر جمع مذکر صرف مذکر ذوی العقول کے عالم کے لیے، جمع مؤنث سالم مؤنث ذوی العقول کے عالم یعنی نام اور صفت، ان کے صفت، یا یہاں پر ایک چیز جو ہے ہمارے پاس زائد ہو جاتی ہے، غیر ذوی العقول کی صفت جہاں بھی ہو اس کے لیے بھی ہم جمع مؤنث سالم کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے زینبو یہ مؤنث ذوی العقول کے عالم کی مثال ہو گئی، زینبو سے زینباتن. مؤنث ذوی العقول کی صفت کی مثال عاملتن سے عاملاتن، اور غیر ذوی العقول کی صفت کی مثال شامختن سے شامخاتن، یعنی وہ چیزیں جو عقل نہیں رکھتی، اگر ان کی ہمیں صفت بیان کرنی ہو تو اس کے لیے ہم جمع مؤنث سالم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ہوگی ہمارے پاس جمع سالم کی اقسام. آگے چلتے ہیں ہم جمع مکسر کی اقسام کی طرف. اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت، اور نمبر 3 جمع منتہی الجموع. پہلی قسم جمع قلت، اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے، یعنی 3 افراد سے لے کر 10 افراد تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. مثال اس کی ثوبن ایک کپڑا، اس سے جب ہم جمع مکسر بنائیں گے تو اسواب یہ بنے گی، اور اسواب کا اطلاق 3 کپڑوں سے لے کر 10 کپڑوں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. آگے ہے ہمارے پاس جمع کثرت، یہ جمع 3 سے لے کر غیر محدود افراد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. جمع قلت میں ہمارے پاس وہاں 10 تک ایک بیریئر تھا کہ یہ جمع جو ہے 3 سے لے کر 10 تک یہ اطلاق ہوتا ہے اس کا، آگے جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن جمع کثرت یہ 3 سے لے کر غیر محدود افراد، یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ افراد یہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے جبل سے جبال، بہت سے پہاڑ. اب یہ پہاڑ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، غیر محدود جہاں تک آپ گن سکتے ہیں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. عماد سے عمد، بہت سے ستون. اب یہ ستون 3 4 5 غیر محدود افراد تک اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری قسم جمع منتہی الجموع. جمع منتہی الجموع یعنی وہ جمع جو انتہا تک پہنچ چکی ہو، وہ جمع ہے جس کے آگے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی. مفرد سے ہم نے جمع بنایا، پھر اس کی جمع کی آگے پھر دوسری جمع آئی، اس کی آگے پھر جمع آئی، یہاں تک کہ ایک لمٹ آ گئی کہ اس جمع کی آگے پھر مزید جمع نہیں بن سکتی. تو اس کو ہم جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، جہاں پر جمع کا انتہا ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کا پہلا اور دوسرا حرف، اب یہاں پر جمع منتہی الجموع کی ایک علامت آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا پہلا اور دوسرا حرف مفتوح ہوگا، یعنی پہلے اور دوسرے حرف پر زبر ہوگا، اور تیسری جگہ الف ساکن، اور الف ساکن کے بعد والا حرف مکسور یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی. جیسے مساجدو. اب یہاں پر دیکھ لیں، میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، پہلے 2 حروف مفتوح، تیسری جگہ الف، اور چوتھی جگہ جو ورڈ ہے جیم، جو لفظ ہے، جو حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، وہ مکسور ہے. ٹھیک ہے. اور سوار سے اساور، کنگن کہتے ہیں جس کو. تو اساور پہلے 2 حرف مفتوح، پھر الف ساکن، اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ مکسور، اس کے نیچے زیر ہے.